سوال ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ جواب ہے، سفر معراج میں مسجد اقصیٰ میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بنت الحارث کس غزوہ میں گرفتار ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی تھیں؟ جواب ہے، آپ کی بہن شیمہ غزوہ حنین میں گرفتار ہوئی تھی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے، غزوہ طائف میں۔ سوال ہے، اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے، غزوہ احد۔ سوال ہے، عصائے کلیم جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام چلاتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، اس کی عطا تھی؟ جواب ہے، حکم رب سے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے، وحشی بن حرب کو۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے، اس بادشاہ کا نام طالوت تھا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب ہے، فرشتوں کو۔ سوال ہے، امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، محمد بن اسماعیل۔ سوال ہے، اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے، 4۔ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، بیر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے، جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال ہے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ایک قلعہ واقع تھا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ جواب ہے، آسمان کی طرف۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے، حمص میں۔ سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا دیکھ کر اسلام لائے؟ جواب ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور دیگر نشانیاں جو وہ انجیل اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ایمان لے آئے۔
سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ جواب ہے، بے حکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھیں، ان کے نام کیا تھے؟ جواب ہے، لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا، اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کس مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ جواب ہے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے، دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا؟ جواب ہے، سیدہ نساء جنت۔ سوال ہے، سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ سوال ہے، مرنے کے کتنے دن بعد روح واپس گھر آتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ جواب ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق مرنے کے بعد روح کے چند دن بعد گھر واپس آنے کا کوئی مستند ثبوت قرآن یا صحیح احادیث میں نہیں ملتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسان کی وفات کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ روح کے گھر واپس آنے کے لیے کوئی مقرر دن ثابت نہیں۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں؟ جواب ہے، حضرت یزید بن اکنس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے، 7 آیات میں۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے، قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے، کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ۔ سوال ہے، کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے، کون سے نبی ہیں جو 40 دن تک اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال ہے، کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ جواب ہے نہر کوثر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ سوال ہے، مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2 خداؤں کو۔ سوال ہے، معراج پر اللہ نے امت کو کون سے 3 ہدیہ دیے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ ان کے جنازے کو ایک ایسے ہودج میں رکھا گیا جیسا ہودج شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح تابوت میں پوشیدہ کر کے دفن کیا گیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا۔ سوال ہے، جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب ہے گدھے کی آواز میں۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ جواب ہے نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے، شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب ہے جنات میں سے۔ سوال ہے، مسجد اقصیٰ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب ہے 7.5 سال میں۔ سوال ہے، سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جواب ہے 360 بت تھے۔ سوال ہے، قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ البقرہ میں۔ سوال ہے، کس کروٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے بائیں کروٹ سونے سے۔ سوال ہے، بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ جواب ہے لبلبے کو۔ سوال ہے، کربلا میں بچ جانے والے واحد مرد کون تھے؟ جواب ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ سوال ہے، کن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے کافر، مشرک، دیوانے یعنی پاگل اور نشہ کرنے والے، ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے، دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے لال بیگ، دنیا کا قدیم ترین کیڑا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ جانور اژدہا ہے۔ سوال ہے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے صدقہ دینا چاہیے۔ سوال ہے، خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب ہے 5 روزے۔ سوال ہے، سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟
جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے مرد کو کتنے کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 کپڑوں میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 145 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے یا ایھا الناس سے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب ہے برف۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟ جواب ہے مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے کیا دوران سفر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے وہ عورت جو آپ کے نکاح میں ہو اس سے ہم بستری کرنا ثواب ہے، پھر چاہے وہ بیوہ ہو، بانجھ ہو، کنواری ہو یا بوڑھی ہو۔ سوال ہے ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ جواب ہے یمن میں۔ سوال ہے دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ جواب ہے خلیفہ ولید نے۔ سوال ہے قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی معنی قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کو۔ سوال ہے قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس صورت میں قرآن پاک کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ الحجر میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے کس مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ دولت مند ہوتا ہے؟ جواب ہے اگست میں۔ سوال ہے کس جگہ تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا؟ جواب ہے ناخن پر۔ سوال ہے کسے فاتح سن کہتے ہیں؟ جواب ہے محمد بن قاسم کو۔ سوال ہے بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب ہے 2۔